ایک ایسا تنازع جو صدیوں پرانا ہے مگر آج دوبارہ خون بہا رہا ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی سرحد پر ہو رہا ہے ایسا تصادم جس نے ہزاروں افراد کو بے گھر اور پورے خطے کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ F-16 بمبار طیارے، راکٹ لانچرز اور ہزاروں فوجی سرحد پر۔ یہ لڑائی صرف زمین کے ایک ٹکڑے کی نہیں بلکہ تاریخی خودداری اور سیاست کی جنگ ہے۔ مگر آخر یہ لڑائی شروع کیوں ہوئی؟ جنوب مشرقی ایشیا کے ان دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی مئی میں اس وقت بڑھی جب فائرنگ کے مختصر تبادلے میں ایک کمبوڈیا کا سپاہی مارا گیا۔ اس واقعے کے بعد سے تناؤ بڑھ گیا جس نے سفارتی تنازعات کو جنم دیا اور اب معاملہ باقاعدہ مسلح تصادم تک جا پہنچا ہے۔ جھڑپوں کا آغاز 24 جولائی کو صبح اس علاقے میں ہوا جو ایک قدیم مندر کے قریب متنازع سمجھا جاتا ہے۔ لڑائی جلد ہی دیگر سرحدی علاقوں تک پھیل گئی اور دوسرے دن بھی شدید آرٹلری حملے جاری رہے۔ تھائی لینڈ نے بدھ کے روز اپنا سفیر فنوم پین سے واپس بلا لیا اور کمبوڈیا کے سفیر کو ملک بدر کر دیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ ایک تھائی سپاہی بارودی سرنگ دھماکے میں اپنی ٹانگ سے محروم ہو گیا جس کا الزام تھائی حکومت نے کمبوڈیا کی فوج پر لگایا۔ کمبوڈیا نے اس الزام کو بے بنیاد قرار دیا۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پہلے فائر آپ کی طرف سے ہوا۔ جھڑپوں میں اب تک ہلاک شہریوں میں سے زیادہ کا تعلق تھائی لینڈ سے ہے۔ کمبوڈیا نے ٹرک پر نصب راکٹ لانچرز تعینات کر رکھے ہیں جنہیں تھائی حکام کے مطابق شہری آبادی کو نشانہ بنانے میں استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ تھائی فضائیہ نے امریکی ساختہ F-16 لڑاکا طیارے سرحد پار فوجی ٹھکانوں پر حملوں کے لیے استعمال کیے۔ کشیدگی کے تناظر میں 1,30,000 افراد تھائی لینڈ کی سرحدی علاقوں سے محفوظ مقامات کی طرف منتقل کر دیے گئے۔ 12,000 خاندانوں کو کمبوڈیا کی حکومت نے سرحدی علاقوں سے ہٹا دیا۔ یہ تنازع شروع کیسے ہوا؟ اس کے لیے اوراق کو پلٹ کر تاریخ کے باب میں داخل ہونا ہوگا۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان 817 کلومیٹر طویل زمینی سرحد پر کئی غیر تعین شدہ مقامات صدیوں سے تنازع کا شکار رہے ہیں۔ یہ سرحد پہلی بار 1907 میں فرانس نے اس وقت کھینچی جب کمبوڈیا فرانسیسی کالونی تھا۔ اس وقت طے پایا کہ سرحد قدرتی پہاڑی سلسلے کے ساتھ ساتھ ہوگی، لیکن تھائی لینڈ نے بعد میں اس نقشے کو چیلنج کیا۔ سن 2000 میں دونوں ممالک نے جوائنٹ بارڈر کمیشن قائم کیا تاکہ پرامن مذاکرات سے مسائل حل کیے جا سکیں، مگر کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔ متنازع تھائی لینڈ میں 11ویں صدی کا ہندو مندر پریاہ وہار ہے جو کئی دہائیوں سے اس تنازع کا مرکز رہا۔ 1962 میں عالمی عدالت انصاف ICJ نے یہ مندر کمبوڈیا کا قرار دیا، لیکن تھائی لینڈ آج بھی مندر کے ارد گرد کی زمین کا دعوے دار ہے۔ سن 2008 میں جب کمبوڈیا نے اس مندر کو یونیسکو عالمی ورثہ میں شامل کرانے کی کوشش کی تو دونوں ممالک کے درمیان جھڑپیں ہوئیں اور 2011 میں ایک ہفتہ جاری رہنے والی گولہ باری میں درجنوں افراد مارے گئے۔ سن 2013 میں ICJ نے ایک بار پھر فیصلہ دیا کہ مندر کے اطراف کی زمین بھی کمبوڈیا کا حصہ ہے اور تھائی فوج کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ لیکن حال ہی میں تھائی حکومت کی کمبوڈیا سے سمندر میں توانائی کے ذخائر کی مشترکہ تلاش کی پالیسی پر تھائی لینڈ کے قوم پرست حلقوں نے اعتراض کیا۔ ان حلقوں کو خدشہ ہے کہ ایسا کرنے سے تھائی لینڈ کوہ کود جزیرہ کو کھو سکتا ہے۔ کمبوڈیا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط لکھ کر تھائی لینڈ کی فوجی جارحیت کو رکوانے کا مطالبہ کیا، جبکہ تھائی لینڈ کا موقف ہے کہ مذاکرات تب ہی ممکن ہیں جب کمبوڈیا فوجی کارروائیاں بند کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ رکے گی یا ایک اور ایشیائی خطہ تاریخ کی تکرار بننے جا رہا ہے؟ ایسے عالمی تنازعات، تاریخی سچائیوں اور بدلتے جغرافیائی حقائق کو سمجھنے کے لیے سبسکرائب کریں پاکستان میٹرز۔